برج سور کو دیکھیں تو برج سور سال 2026 میں نہ صرف متعدد ڈومیسٹک ٹریول کرے گا بلکہ انٹرنیشنل ٹریول کی طرف بھی اس کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ انکلائنڈ ہوں گی۔ تھوڑا سا احتیاط کی ضرورت ہے، اور وہ احتیاط کس کس مہینے میں ہے اور وہ احتیاط کیسے کرنی ہے اس کے اوپر میں بریف ڈیٹیلڈ بتاؤں گا ٹورس کی، لیکن اس سے پہلے اس سال کے نمبر کے اوپر بات کرتے ہیں جو کہ ایک نمبر بنتا ہے۔ اب ایک ٹھیک ہے، نمبر جو کہ 2026 کا مفرد نمبر ہے، وہ ایک نمبر نو ڈاؤٹ اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو نیچرلی طور کے اوپر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو، وحدانیت کو ریلیٹ کرتا ہے، لیکن جب ہم علم نجوم میں بات کریں گے تو پھر وہ ریلیٹ کرے گا شمس کو، سورج کو، اوکے، اور سورج جو ہے وہ ٹورس والوں کے زائچے میں چوتھے گھر کا رولنگ پلانٹ ہے۔ ٹھیک ہے، ابتدائی طور کے اوپر سال 2026 کے شروع میں جیسے کہ جوپیٹر جو ہے وہ ان کے خانہ مال میں پیسے کے گھر میں ہوگا، لیکن چار بہت ہی امپورٹنٹ پلانٹ جو ہیں وہ زائچے کے 8ویں گھر میں بھی موجود ہیں، اور زائچے کا 8واں گھر جو ہے وہ قطعی طور کے اوپر کوئی اچھے اثرات نہیں رکھتا۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی پلانٹ جب زائچے کے 8ویں گھر میں جاتا ہے تو اس کی پوزیشن وہاں پہ ویک ہو جاتی ہے۔ ٹھیک اب ہے، اس اعتبار سے چیزیں تھوڑا سا ٹورس والوں کے لیے ابتدائی طور کے اوپر جنوری کے مہینے میں تھوڑی سی کیئرنگ ہوگی، لیکن جس طرح جنوری کا مہینہ شروع ہوگا اس طرح ان کا سال 2026 ختم نہیں ہوگا۔ سال 2026 کا جو خاتمہ ہوگا وہ ٹورس والوں کی زندگی میں بے پناہ خوشبختیاں، روحانیت، نعمتیں اور خوشگواریوں کے ساتھ ہوگا۔ اب ابتدا کے طور کے اوپر جو چیزیں تھوڑا سا احتیاط والی ہیں ان کو یہ کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، اور کس ریمیڈی کے ساتھ اور کس احتیاطی تدابیر کے ساتھ یہ چیزوں کو پازیٹیو کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جنوری کی ابتدا کریں تو جنوری کا مہینہ جو ہے اس میں ان کا مائنڈ کا پلانٹ زائچے کے 8ویں گھر میں کمزور ہے، جو کہ اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ان کی ڈیسیژن میکنگ بہت اچھی نہیں ہوگی۔ جوپیٹر پیسے کے گھر میں ہے، فائنینشلی طور کے اوپر چیزوں کو سٹیبل ضرور رکھے گا، ٹھیک لیکن ہے، پیسے کا حاکم بھی زائچے کے 8ویں گھر میں ہے کہ اوکے، خرچہ یہ روک نہیں پائیں گے۔ اوہو، پیسے آ رہے ہیں لیکن خرچہ نہیں روک پائیں گے، پیسے ادھر سے آئیں گے ادھر خرچ ہو جائیں گے، چیزیں بیلنس میں رہیں سیونگ گی، نہیں ہوگی، سیونگ نہیں ہو پائے گی۔ سیکنڈلی طور کے اوپر ان کی زندگی میں دیکھا جائے تو ان کے زائچے میں یہاں پہ شمس بھی موجود ہے، تو وہ گھر سے جڑے ہوئے معاملات کو، فیملی ممبر سے جڑی ہوئی چیزوں کو بھی کہیں نہ کہیں پہ تھوڑا سا پریشان کن یا اوور سینسٹیو بنائے گا، کہ گھر کے ماحول میں تھوڑا سا ناچاکی ہے، پریشانی ہے، پرابلمز ہیں، یہ اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ ہو نہیں پا رہے۔ تو یہ چیز بھی ٹورس والوں کے لیے تھوڑا سا احتیاط والی ہے، اور یہ احتیاط ان کی زندگی میں رہے گی کچھ جنوری کی 20 تاریخ تک۔ 20 جنوری تک ان کو اپنے ہر طرح کے فیصلوں کو احتیاط کے ساتھ لے کے چلنا چاہیے، شیئر کر لینا چاہیے، ڈسکس کر لینا چاہیے، ماضی کے تجربات کو سامنے رکھ کے چلنا چاہیے۔ پیسے وائز بہت زیادہ چیزوں کو روک تو نہیں پائیں گے، لیکن ان کو یہ چاہیے کہ جہاں پہ فضولیات ہیں، جہاں پہ اسراف ہے، اس کو تھوڑا سا مینج کر لیں۔ پیسے کے آنے کے اعتبار سے پریشان نہیں ہوں، وہ ان کی زندگی میں سال 2026 میں ہر لحاظ سے کسی نہ کسی ذرائع سے پیسہ آتا رہے گا، تو ان کو اللہ تعالیٰ فائنینشلی طور کے اوپر اس سال میں بلیس رکھے گا۔ کیا بات، دوسری چیز ایک اور ان کی زندگی میں احتیاط کن ہے، اور وہ ان کی زندگی میں آتی ہے اگر یہ لوگ شادی شدہ ہیں یا یہ کوئی شراکت کے اوپر کسی کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، تو اس اعتبار سے بھی ان کو 20 جنوری تک تھوڑی سی کیئر کی ضرورت ہے کہ اپنی میرٹل لائف میں بلا وجہ کوئی خدشات نہ پالیں، بلا وجہ دوسرے شخص کو موقع نہ دیں کہ وہ کسی بھی طور کے اوپر ان کے اوپر کوئی شک شبہات کرے، تو اس چیز کے بارے میں ان کو کیئر کی ضرورت ہوگی۔ جیسے ہی 20 جنوری کا دن گزرے گا، جنوری کے آخری 11 دن، اس کے بعد منتھ آف فروری، ان کی زندگی میں ٹوٹلی چیزیں چینج ہونا شروع ہوں گی، ان کو چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی، ان کا ذہنی طور پر ڈپریشن، سٹریس کم ہوگا، چیزیں یہ جو دوسروں کو بیان کر رہے ہیں وہاں سے بہت اچھا رسپانس ملنا شروع ہوگا، خرچے یہ روکنا چاہ رہے تھے وہ رکنا شروع ہو جائیں گے، محبت سے جڑے ہوئے معاملات جو حساس تھے، لڑائی جھگڑے تھے، پریشانیاں تھیں، وہ چیزیں سلجھنا شروع ہوں گی، شریک محبت ان کی بات کو کسی طور کے پر سمجھ بھی لے گا۔ پھر اس کے بعد ان کی زندگی میں فروری کا مہینہ ایسا ہے کہ جو لوگ عقد ثانی کی خواہش رکھتے ہیں دوسری یا تیسری شادی کی، ان کی زندگی میں اچھے اسباب مہیا ہو سکتے ہیں، زبردست، کیونکہ ان کے زائچے میں 7ویں گھر کا حاکم 9ویں نصیب کے گھر میں اپنی شرفی پوزیشن سے گزرے گا، تو وہ ان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں پہ ایسے اسباب کو ضرور ہائی لائٹ کرے گا جو کہ ان کی زندگی میں شادی، عقد ثانی کی طرف چیزوں کو لے جائے۔ سیکنڈلی طور کے اوپر میرٹل لائف میں جو چھوٹے چھوٹے پرابلمس تھے ان کا سلجھنا ان کی زندگی میں نظر آتا ہے، اور فروری کا جو اختتام ہوگا اور مارچ کی جو شروعات ہوگی یہ ان کی زندگی میں تھوڑی سی احتیاط دوبارہ سے لے کے آئے گی، لوگوں پہ اعتبار کرتے ہوئے، اوکے، لوگوں پہ ایک دم سے بلنٹلی اعتبار نہ کریں، لوگوں کی دکھائی ہوئی تصاویر کو اسی طرح حقیقت تسلیم نہ کر لیں، کیونکہ گرہن کا زمانہ ہے اور فروری کا آخری ہفتہ اور مارچ کا پہلا ہفتہ ان کی زندگی میں لوگوں پہ اعتبار کرنا مایوسی کی طرف لے کے جائے گا۔
ٹھیک ہے. نقصان کی طرف لے کے جائے گا اور بلا وجہ وقت اور پیسے کا ضیاع ہوگا. صرف یہ ان کو احتیاط کرنی ہے کہ گرہن کے ٹائمنگز میں جہاں پہ نماز آیات پڑھ رہے ہیں وہاں پہ لوگوں کے اوپر بہت زیادہ رلائی نہ کریں. ٹھیک ہے. اب مارچ کے پہلے ہفتے کے بعد سے جو سینیریو دوبارہ چینج ہوگا ان کی زندگی میں، وہ ان کی زندگی میں رہے گا اپریل کے مہینے تک. مارچ کے سیکنڈ ویک سے لے کے اپریل کے مہینے تک ان کی زندگی میں بہت سارے ایسے مسائل جو کہ بد نظری سے تھے، حسد سے تھے، کسی طور کے اوپر کاموں میں رکاوٹوں سے تھے، لڑائی جھگڑوں سے تھے، یا زمین جائیداد پراپرٹی کی سواری کے مسائل سے تھے، وہ سلجھنا شروع ہوں گے. زبردست. ان کے فیملی ممبر کے ساتھ اپنے بانڈ کو، اپنے اٹیچمنٹ کو مزید اور زیادہ یہ بہتر کر سکیں گے. اس کے بعد یہ اپنی زندگی میں گھر کو بنانے کی، تعمیر کرنے کی خواہش اگر رکھے ہوئے ہیں تو ان کی زندگی میں اپریل کا مہینہ اس اعتبار سے بہت خوشگوار ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے وسائل مہیا کرے گا کہ یہ اپنی زندگی میں اس طرح کی خواہش کو پورا کر لیں. ماشاءاللہ. پھر اس کے بعد ان کی زندگی میں منتھ آف اپریل کو دیکھا جائے تو اپریل کے مہینے میں یہ اپنی زندگی میں اپنے کام سے جڑے ہوئے، بزنس سے جڑے ہوئے، پارٹنرشپ سے جڑے ہوئے یا جاب سے جڑی ہوئی چیزوں میں جو ریفارمز کرنا چاہ رہے ہیں، جو تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں، وہ تبدیلیاں کرنے کے مواقع ان کو ملیں گے منتھ آف اپریل میں. اب اس کے بعد اب ہم دیکھیں منتھ آف مئی اور جون کو. یہ 2 مہینے ان کی زندگی میں ایسے ہیں ٹورس والوں کے افراد کی کہ جس میں جوپٹر ان کے پیسے کے گھر سے نکل کے ان کے زائچے کے تیسرے گھر میں اپنی شرفی پوزیشن پہ آئے گا. اچھا. اب یہ 12 سال کے بعد جوپٹر جو ہے یہاں پہ اپنی شرفی پوزیشن پہ آ رہا ہے، اور جوپٹر کا شرف ہونا یہاں سے سیدھی نظر سے دیکھے گا ان کے نصیب کے گھر کو. ایک تو ان کا نصیب یاوری کر جائے گا، اور نصیب یاوری کرنے کی وجہ سے ان کی زندگی میں بہت سارے مسائل جو کہ بلا وجہ چل رہے تھے وہ تھم جائیں گے. لوگوں کی طرف سے رویے بدلنا شروع ہوں گے، لوگوں کی طرف سے ان کا احساس اور کیئر جو ہے وہ بہت زیادہ تبدیل ہو جائے گا. لوگوں کی نظروں میں ان کی وقت بدلنا شروع ہوگی. پھر ان کی زندگی میں اگر کوئی ان کے اوپر بلا وجہ کی ایلیگیشن ہے لٹیگیشن کے معاملے میں تو یہ قانونی مسائل یا پریشانیوں سے بہت جلد باہر نکل آئیں گے. پھر اسی دوران منتھ آف مئی اور جون میں، اسپیشلی طور کے اوپر جون کے جو مہینے ہیں اس میں 22 جون سے لے کے 27 جون کے درمیان میں جب جوپٹر اپنی صحیح ایگزالٹڈ ڈگریز کے اوپر ہوگا، یہ وہ فیز ہوگا کہ جس میں یہ آن لائن کوئی کام اگر کر رہے ہیں، آن لائن کوئی ٹریڈنگ کر رہے ہیں، آن لائن کسی بھی چیز میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، یا بیرون ملک سفر کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ اسکالرشپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی روزگار کمانے کے لیے کسی جگہ کے اوپر ہجرت کرنا چاہ رہے ہیں، یا کسی روحانی سفر کی خواہش ہے، تو ان 2 مہینوں میں ان کی زندگی میں یہ تمام تر خواہشات کوشش کرنے سے پوری ہو جائیں گی. پھر اس کے بعد جوپٹر کی یہاں سے بہت اچھی نظر پڑے گی ان کے زائچے کے 11ویں گھر پہ، جو کہ اس چیز کو ریلیٹ کرتا ہے کہ منتھ آف مئی اور جون ان کی زندگی میں ان کے حلقہ باب میں نہ صرف مخلص لوگوں کو شامل رکھے گا بلکہ ان کی زندگی میں لوگوں سے فائدہ اور بلیسنگ بھی ملنا شروع ہوگا. ممکنہ طور کے اوپر یہ کسی سے فائنینشلی طور پہ ہیلپ لینا چاہ رہے ہیں، کسی سے کام کے بارے میں ایڈوائز لینا چاہ رہے ہیں، کسی کی مورل سپورٹ لینا چاہتے ہیں، تو جو بھی سپورٹ ان کو لوگوں سے چاہیے ہوگی وہاں سے انکار نہیں ہوگا، وہاں سے فائدہ ملے گا. کیا بات. تو یہ چیز ان کی زندگی میں منتھ آف مئی اور جون تک رہے گی. زبردست. پھر اس کے بعد اگر ہم لوگ دیکھیں جولائی اور اگست، یہ 2 مہینے ایسے ہیں کہ جولائی اور اگست میں جوپٹر جو ہے وہ بدستور ان کے زائچے کے تیسرے گھر میں رہتے ہوئے ان کے 7ویں گھر کو، 9ویں گھر کو اور 11ویں گھر کو تو ناظر رہے گا. لیکن انہی 2 مہینوں میں جو کہ بیسیکلی ان کی زندگی میں جولائی اور اگست کے مہینے ہیں، اس میں ان کے زائچے کے 4تھے گھر کا حاکم ستارہ بھی اپنے ذاتی گھر سے ٹرانزٹ کر رہا ہے، جو کہ اس چیز کی انڈیکیشن رکھے ہوئے نظر آتا ہے کہ یہ اپنے گھر کی تعمیر اگر کرنا چاہتے تھے تو اس میں کوئی ہرڈل تھی، پریشانی تھی، مشکلات تھی، اور وہ چیزیں کر نہیں پا رہے تھے تو وہ رکاوٹیں دور ہونا شروع ہوں گی. یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے معاملات کو بہتر بنانا چاہ رہے تھے، لیکن کہیں نہ کہیں پہ ان کے ذہن میں کوئی خدشات تھے. کچھ لوگوں نے ان کو ذہنی طور کے اوپر مینپولیٹ کر رکھا تھا یا ان کے ذہن کو، سوچ کو ہائی جیک کر رکھا تھا. تو وہ چیزیں ان کی زندگی میں ان 2 مہینوں میں ختم ہوں گی، جولائی اور اگست میں. یہ اپنے گھر کے ماحول میں نہ صرف خوشگواری برقرار رکھیں گے بلکہ اپنے فیملی ممبر کے ساتھ اپنے روابط کو مزید اچھا بنا لیں گے. اور ممکنہ طور کے پر اگر گھر تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں، بنانا چاہ رہے ہیں یا اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو انہی 2 مہینوں میں ان کی یہ خواہش پوری ہوگی. ماشاءاللہ. پھر ان کی زندگی میں دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں انہی 2 مہینوں میں تخلیقی صلاحیتیں بہت اچھی رہیں گی، کام کے معیار میں نکھار رہے گا، خوبصورتی رہے گی. دوسروں کو جو بھی چیز یہ پریزنٹ کر رہے ہوں گے، چاہے وہ خاتون خانہ ہوں، چاہے اسٹوڈنٹس ہوں، چاہے کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی بھی فرد ہو، وہ جس لیول کے اوپر جس معیار پہ جو بھی کام کر رہا ہے اس کی لوگوں کو چیزوں کو پریزنٹ کرنے کا جو سٹائل ہوگا اس سے ان کی عزت اور رسپیکٹ میں نہ صرف بڑھاوا ہوگا بلکہ ان کی اپنی شخصیت میں مزید اور زیادہ پروکاریت بھی آئے گی، کیونکہ یہ اپنی ذات، اپنی سوچ، اپنی آؤٹ لک کے اوپر بہت کام کریں گے اور اپنی پرسنالٹی گرومنگ کی طرف جائیں گے. تو یہ چیز ان کی زندگی میں یہ 2 مہینے میں بہت اچھی ہے، جو کہ جولائی اور اگست. اب ہم آ جاتے ہیں سپٹمبر اکتوبر کے مہینے.
सितंबर अक्टूबर के जो महीने हैं उनमें किसी तौर के ऊपर थोड़ा सा असर इनके ऊपर ग्रहणों की शक्ल में रहेगा, क्योंकि दोबारा से 2 ग्रहण लग रहे हैं और दोनों ग्रहण सितंबर और अक्टूबर में इस चीज़ की इनके ऊपर एहतियात लिए हुए नज़र आते हैं कि इनको अपनी मोहब्बत से जुड़े हुए मामलात में हसासियत नज़र आएगी। ज़रूर। तो कोई ऐसी चीज़ ना करें जो कि महबूब की पसंद के ख़िलाफ़ हो, या अच्छा। कोई ऐसी चीज़ ना करें जो कि महबूब की ख्वाहिश के रद्द में हो। मसले आ सकते हैं। हाँ, तो फिर बिल्कुल, मसले भी आ सकते हैं, बिल्कुल। दूरी भी आ सकती है और जुदाई भी आ सकती है। अच्छा। तो इस एतबार से इनको ये 2 महीने बहुत ज़्यादा एहतियात से गुज़ारने हैं, हर उस रिश्ते को लेके जो इनके दिल के बहुत करीब है, हर उस रिश्ते को लेके जो कि इनके लिए ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस एतबार से ये 2 महीने इनके लिए एहतियात के भी हैं, जज़्बाती तौर पे, रिश्तों के लिहाज से, और ऐसी इन्वेस्टमेंट या ऐसी चीज़ों को लेके जो कि प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ में है, व्हीकल की सेल परचेज़ में है, किसी ऐसे काम में जो कि अजनास से रिलेटेड है, ज़मीन से रिलेटेड है, लैंड से रिलेटेड है, या स्पेशली तौर के ऊपर इनके जॉब की जगह के ऊपर कुछ हासिल किस्म के लोग भी इनके बारे में पॉलिटिक्स कर सकते हैं। तो इनको अपने काम की जगह के ऊपर भी थोड़ा सा ओवर कॉन्शियस रहना पड़ेगा, अपनी ज़िम्मेदारियों को ऑन टाइम डिलीवर करना पड़ेगा, अदरवाइज़ कहीं न कहीं पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इनके काम की जगह के ऊपर। ठीक है। इन 2 महीनों में स्पेशली तौर के ऊपर जो कि हैं सितंबर और अक्टूबर के महीने, इन 2 महीनों में इनको ना सिर्फ नमाज़ आयात पढ़नी चाहिए, बल्कि वक्तन फ़वक्तन सदका भी देना चाहिए ताकि वो नेगेटिव इम्पैक्ट से ओके। निकल आए। ठीक है। अब हम आते हैं साल 2026 के आखिरी 2 महीनों के ऊपर जो कि आता है नवंबर और दिसंबर। नवंबर दिसंबर में देखा जाए तो जुपिटर जो है वो चेंज कर रहा है अपनी पोजीशन इनकी ज़िंदगी में, 12 साल के बाद आ रहा है ज़ाइचे के चौथे घर में। जुपिटर का ज़ाइचे के 12वें चौथे घर में आना, यहाँ से 7वीं नज़र से इनके इज़्ज़त के घर को देखेगा, और इस चीज़ की इंडिकेशन है कि डेफिनेटली तौर के ऊपर ऐसे कंसेरियंस जो कि अपनी ज़िंदगी में साल 2026 के इब्तिदा में थोड़ा सा डिप्रेस थे, परेशान थे, मायूस थे, फैमिली मेम्बर की वजह से, घर वालों की वजह से, घर के मसाइल की वजह से, सवारी की प्रॉब्लम की वजह से, अपनी काम की वजह से, या जो ये मेहनत कर रहे हैं लोगों से इन रिटर्न नहीं मिल पा रहा था, लोगों से बिला वजह इनको तनकीद का सामना था, और इनको ये फील हो रहा था कि शायद इनकी वो वक़्त नहीं है, जितना इनसे काम लिया जा रहा है उसका इन रिटर्न नहीं मिल रहा। ठीक है। ये तमाम तर नेगेटिव थॉट्स इनकी ज़िंदगी में ना सिर्फ ख़त्म होंगे, बल्कि इसके बरखिलाफ़ इनको बेनिफिट्स मिलना शुरू होंगे। ज़बरदस्त। फैमिली मेम्बरान की नज़रों में इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, घर के माहौल में खुशगवारी, बख्ती आना शुरू होगी, माशाल्लाह। और बरकत बढ़ जाने से फैमिली मेम्बर के माबैन भी एक मोहब्बत और प्योरिटी का रिश्ता बड़ा डेवलप होगा। ज़रूर। फिर उसके बाद जुपिटर की बहुत अच्छी नज़र ज़ाइजे के 10वें घर के ऊपर पड़ना, लोगों की नज़रों में इनकी इज़्ज़त ग्रो करना शुरू करेगी, लोगों की नज़रों में इनकी वक़्त इंपॉर्टेंस बढ़ना शुरू होगी। और टॉरस अफराद अगर अपनी ज़िंदगी में जॉब को छोड़ के ज़ाती बिज़नेस की तरफ आना चाहते हैं, तो साल 2026 के ये 2 महीने नवंबर से दिसंबर इनकी ज़िंदगी में सबसे बेहतरीन महीने हैं, क्योंकि जुपिटर की करियर के घर के ऊपर 12 साल के बाद बहुत अच्छी नज़र पड़ रही है। तो कोई भी काम करेंगे उसमें इनको इज़्ज़त मिलेगी, ब्लेसिंग मिलेगी, फ़ायदा मिलेगा। क्या बात। सेकेंडली तौर के ऊपर इन्हीं 2 महीनों में जो कि साल 2026 के इख्तितामी महीने हैं, इसमें इनकी ज़िंदगी में इस तरह के मसाइल और इस तरह की परेशानियाँ जो कि किसी वहम वसवसे की शक्ल में है, किसी डर खौफ की शक्ल में है, किसी जादू टूने के असरात की वजह से है, किसी बंदिश की शक्ल में है, किसी रिश्तों की बंदिश की शक्ल में है, वो चीज़ें भी इनकी ज़िंदगी से ख़त्म होना शुरू होंगी। ओके। तो हर तरह की रुकावट, हर तरह की बंदिश, हर तरह की परेशानी जो कि किसी इंसान की तरफ से हो, या किसी प्लानिटरी पोजीशन की वजह से हो, या किसी असेबी क़ुव्वत की वजह से हो, हर तरह की परेशानी जुपिटर की यहाँ पे प्लेसमेंट होने की वजह से चीज़ें ख़ात्मे की तरफ लेके जाना शुरू करेगा। तो साल 2026 का इख्तिताम टॉरस वाले अफराद के लिए बहुत ज़्यादा खुशगवार और इज़्ज़त और ख़ुद एतमादी के साथ होगा। अब इस पूरे साल में इनको जो सदका देने की ज़रूरत है, जो कि मैंने स्पेशली तौर के ऊपर फरवरी का आखिरी हफ्ता और मार्च का पहला हफ्ता बताया, फिर सितंबर अक्टूबर के 2 महीने, इनमें तो लाजमी तौर के ऊपर इनको सदका देने की ज़रूरत है। और सदका जो ये देंगे वो इनका रहेगा हर मंगल वाले दिन। हर मंगल वाले दिन लाल रंग की कोई भी चीज़ ले लें, जिसमें गोश्त लें, कलेजी लें, लाल मसूर की दाल लें, या लाल कपड़ा लें, कोई भी रेड कलर की चीज़ लेके एवरी ट्यूसडे हस्ब तौफीक किसी गरीब मुस्तहिक को सदका कर दें, तो उससे इनकी ज़िंदगी में हर तरह के मसाइल परेशानियाँ इंशाअल्लाह रुके रहेंगे।